حضرات، میری گفتگو ایک ہی موضوع پر چل رہی ہے جس کا ایک جامع عنوان ہے جہاد بالقرآن۔ اس کے ضمن میں نے تمہیدی طور پر اپنی ان باتوں کو ایک نئی ترتیب سے پیش کیا تھا کہ جو میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب قرآن حکیم، آپ کی جد و جہد کو اگر دو مرحلوں میں ہم تقسیم کریں تو ایک مرحلہ مکی دور ہے، دوسرا مرحلہ مدنی دور ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی دور میں نمایاں ترین چیز تلوار ہے، اور مکی دور کی نمایاں ترین چیز قرآن ہے۔ یہ تلوار ہے کہ جس نے کفر اور شرک اور الحاد کا قلع کما کیا، اور وہ تلوار وہ ہے کہ جس نے کفار اور ملحدین اور مشرکین کے ساتھ زبردست مائی کی۔ یہ دو تلواریں ہیں اصل میں، اور واقعتاً ہمارے ہاں ہمارے تحت شعور میں بھی بندہ مومن کی جو شخصیت کا ایک حیولہ ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن، یہ ہمیشہ سے ایک تصور ہے کہ جو ہمارے اجتماعی تحت شعور میں موجود ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور انداز میں بھی حضور کی جو 22 سالہ 23 سالہ جد و جہد ہے سمرائی کیا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے پہلے ایک جماعت تیار کی، آغاز کیا ایک فرد کی حیثیت سے، تنے تنہا تھے آپ، پہلے وہ 4 افراد ایمان لائے تو 1 سے 5 تھے۔ اس طریقے سے وہ بات پہنچی ہوئی ایک جماعت، ایک جمعیت ایسے لوگوں کی جن کے دلوں میں ایمان اور یقین، جن کے اندر دین کے لیے تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ، جن کے ذوق شہادت، جن کے دلوں میں بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل جانے کے لیے آمادگی، یہاں تک کہ اپنا گھر وطن چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہمہ تن آمادگی۔ پھر یہ کہ جن کے لیے اپنے ہادی اور رہنما صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو ہے وہ بھی حکم کے درجے میں تھا کہ جو بات آپ نے فرما دی سر تسلیم خم، یعنی جسے ہم جدید اصطلاحات میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے لوگوں کی جماعت کہ جو کمیٹڈ بھی تھی، پوری طرح کمیٹڈ، پھر یہ کہ ڈسپلن تھی کہ سمع و طاعت کا ایک نظام اس میں بتمام و کمال موجود تھا، پھر یہ کہ اس کا اپنا تزکیہ نفس ہو گیا تھا، پیوریفائڈ سول، کہ جتنے بھی نفس انسانی کے جو رذیل تقاضے ہیں، نچلے درجے کی خواہشات ہیں، ان سب سے انہوں نے اپنے قلوب کو، اپنے نفوس کو پاک کر دیا۔ یہ 3 الفاظ جو ہے کافی ہیں اس جماعت کی نوعیت کو واضح کرنے میں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ کہ اس جماعت نے پھر جد و جہد کی، قربانیاں دیں، کفر کی طاقت سے پنجہ آزمائی کی، اپنی جانیں دیں، یقتلون و یقتلون، انہوں نے کفار کو تہے تیغ بھی کیا اور خود اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ تو اس جماعت نے پھر اجتماعی جد و جہد کے ذریعے انقلاب برپا کیا۔ لیکن یہ کہ وہ جماعت جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی؟ وہ در حقیقت جہاد بالقرآن کے ذریعے وجود میں آئی، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے تبشیر اور انذار، قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس۔ راتوں کو کھڑے رہو قرآن کے ساتھ، پوری رات کھڑے رہو یا آدھی یا تہائی یا 2/3 قرآن کے ساتھ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کا ایک حصہ جاگ کر گزارو اس قرآن کے ساتھ۔ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بعث بھی یہ ہے، وشفاء لما فی الصدور بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم جو یہ نازل کر رہے ہیں تو یہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس جماعت کی تیاری میں مرکز و محور، اس کا ذریعہ کہہ لیں، اس کا ہتھیار کہہ لیں، اس کا آلہ کہہ لیں، وہ ہے قرآن۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دوسرے جمعے میں پھر میں نے اپنے جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں، جیسا کہ یہ سوال بھی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس میں بھی ان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ 5 محاذ میں نے گنوائے کہ اس وقت دینی اعتبار سے ہمارے لیے کن کن محاذوں پر جد و جہد اور کشمکش کی ضرورت ہے۔
اور پانچوں محاذوں پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصل ہتھیار، اصل تلوار قرآن، جہاد بالقرآن، چاہے وہ جاہلیت قدیمہ کا محاذ ہے جس میں مشرکانہ اوہام ہیں، بدعات ہیں، شفاعت باطلہ کا تصور ہے، اس کا توڑ ہوگا تو قرآن، اور محض ترجمہ قرآن میں نے عرض کیا تھا بہت کافی۔ جاہلیت قدیمہ الحاد، مادہ پرستی، ہر اس چیز کا انکار کہ جو انسان کے حواس کی گرفت میں نہ آ سکے، جو ویریفائبل نہ ہو، یہ جاہلیت جدیدہ ہے۔ اس کے لیے بھی تلوار قرآن ہے، لیکن یہاں ذرا محنت طلب معاملہ ہے کہ قرآن کے فلسفہ اور حکمت کی گہرائیوں میں ڈوب کر، غوطہ زنی کر کے علم و حکمت کے موتی نکالنے ہوں گے، اور انہیں اس جدید دور کی اصطلاحات میں، جدید جو بھی لوگوں کو جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان پر ان کا ابلاغ کرنا ہوگا۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو جاہلیت جدیدہ کا حل نہیں ہوگا۔ تیسرا میں نے عرض کیا تھا بے یقینی کی یہ کیفیت، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ عوام کے لیے تو صحبت صاحب یقین یہ ہے اصل میں سب سے زیادہ آسان اور سہل ذریعہ، لیکن وہ صاحب یقین کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اسی قرآن مجید کی غوطہ زنی میں، جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ آپ نے چینی کو چکھا اور معلوم ہوا میٹھی ہے، یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ یہ میٹھی، اپنے تجربے پر جو یقین ہوتا ہے اس کا نام ہے حق الیقین۔ چنانچہ قرآن مجید پر حق الیقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان جب اس کے غور و فکر میں جب وہ منہمک ہوتا ہے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہی میرے دل کی آواز ہے، میری فطرت جو ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے، میرا دل اسے مان رہا ہے، میری فطرت اسے قبول کر رہی ہے، یہ احساس جو ہے در حقیقت اس سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں، جسے انہوں نے انٹرنل ایکسپیرینس کہا ہے، کہ جیسے ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہمارا ہے کہ ہم نے کسی توے کو چھوا اور گرم ہے، شدید گرم ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ایکسپیرینس ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے والا شخص جب یہ محسوس کرتا ہے یہ تو میری اپنی فطرت کی ترجمانی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت، کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، تو اس سے وہ یقین جو ہے حق الیقین قرآن مجید پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات، چوتھا محاذ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ فرقے واریت کا ہے، کہ فرقے واریت کے لیے ہمیں چاہیے کوئی مرکز، کوئی بنیاد، کوئی جڑ، کہ جو ذہنی ہم آہنگی پیدا کرے، اس کے اندر لوگوں کے اندر اس سے وابستگی جو ہے وہ آپس میں بھی ان کے قرب کا ذریعہ بنے۔ یہی تب مفہوم حبل اللہ کا ہے، اور حبل اللہ میں نے کئی مرتبہ کیا، اس وقت میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا اگر تفصیل میں گیا، کہ وہ حبل اللہ قرآن مجید، ایک وہ جو ہماری نفس پرستیاں ہیں، شیطان کی وسوسہ اندازیاں ہیں، ہمارا نفس جو ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، عادی ہو گیا ہوتا ہے حرام خوریوں کا، لذت کوشیوں کا، غلط چیزوں کی جو عادتیں ہمیں پڑ گئی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی تلوار جو ہے وہ اقبال کے وہ دو اشعار مجھے بہت ہی پسند ہیں، بارہا میں نے آپ کو سنائے کہ کشتن ابلیس کار مشکلت زاں کے اوگم اندر آبا کے دلت خوشترا باشد مسلمانش کنی، اور کشتہ شمشیر قرآن۔ معلوم یہ ہوا کہ اس محاذ پر بھی ہمارے پاس تلوار جو ہے قرآن۔ تو ان 5 محاذوں پر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اب آج میں ایک بہت ہی اہم لیکن بڑے پیچیدہ مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ میرا اصل میں ایک بڑا یہ ذہن میں ایک سوال رہا ہے اور بلکہ اشکال رہا ہے۔ میں نے جتنا قرآن کو پڑھا، جتنا سیرت کو پڑھا، سمجھ میں یہ آیا کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو مرکز و محور بنا کر ایک دعوت جو ہے اس کا آغاز کیا جائے، جس کے لیے میں نے اب بھی دلائل آپ کو دیے۔ دوسری طرف مجھے کچھ بزرگ ہستیوں کی طرف سے اس کی پوری بھرپور تائید بھی ملی۔ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، مجھے اس کے بیان کرنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کے 2 عظیم ترین انسان، نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کی حد تک بلکہ میرے اندازے میں پورے عالم اسلامی کی حد تک، ان میں سے ایک علامہ اقبال کہ جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے نکل کر آئے تھے، اور دوسرے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ محمود حسن دیوبندی کہ جو
दारुल-उलूमों की फिजा से निकले थे, उलमा के फैज याफ्ता और सोबत याफ्ता। ये दो अजीम तरीन शख्सियतें, और मैं हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन को 14वीं सदी का मुजद्दिद मानता हूं। इन दोनों की तरफ से मुझे ताईद मिली। अल्लामा इकबाल के अशार बारहा आपके सामने आए हैं, घर तुम खाही मुसलमान बीस्तन नीस मुमकिन जुज़्ब कुरान बीस्तन। मालूम हुआ कि हमारे लिए रास्ता एक ही है और कि हम कुरान की तरफ रुजू करें। खार अज महजूरी कुरान शुदी शिकवा संजय गर्दिशे दौरा शुदी ऐ तो शबनम बरजमी उफ्तन दई दर बगल जारी किताबें जिंदगी। कि उम्मत मुस्लिमा के जवाल का सबब भी कुरान से दूरी है और उसका इलाज भी वही है, वो किताब जिंदा जो उसकी बगल में है, बगल में दबाए बैठा है या पीठ के पीछे उसको फेंक दिया है, दोबारा उसकी तरफ रुजू करे। यही असाए मूसा है जो हमारे पास है, बल्कि असाए मूसा की कोई हैसियत नहीं इस कुरान के मुकाबले। तो जो सारे मुश्किलात का हल। अल्लामा इकबाल के खैर अशार, वो तो मेरा किताब का अल्लामा इकबाल और हम, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो इसी पर है। कुरान मजीद के साथ उनका ताल्लुक, किस किस पहलू से उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को दावत दी है कुरान मजीद की तरफ रुजू कर दे। दूसरी तरफ ये मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि हजरत शेखुल हिंद ने एक इतनी अजीम बात फरमाई 1920 में, जबकि वो माल्टा की असीरी से वापस आए थे। अंग्रेज ने उन्हें छोड़ा था इसलिए कि टीबी 3rd स्टेज को पहुंच चुकी, इसलिए छोड़ा था। तो उन्होंने एक दिन, ये किताब का है वहदत उम्मत, इसमें वो पूरा वाकया दर्ज किया है मुफ्ती शफी साहब ने। लेकिन हजरत शेखुल हिंद ने यह फरमाया कि मैंने तो जितना गौर किया है अपनी असीरी के दौरान, फारिग होता है आदमी, कोई और काम तो है नहीं, अब गौर व फिक्री है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे जवाल और सारे जो खराबियां हमारी उम्मत में पैदा हुई हैं उसके दो सबब। एक हमारा कुरान को तर्क कर देना और दूसरे आपस के इख्तिलाफात और खाना जनी। तो मैं तो ये आज़म लेकर आया हूं कि अब जो भी अल्लाह ताला इस दुनिया में मुझे मोहलत दे, मैं दो कामों में सर्फ करूंगा। एक तो ये कि कुरान मजीद के मकतब जो है वो तो गली गली खोल दिए जाए कि बच्चे कुरान पढ़ें। दूसरे, अवामी दरसे कुरान के जरिए से मुसलमानों को अवामी सतह पर कुरान मजीद के उलूम और हिकमतों और मार्फतों से रूशनास किया जाए। ये अवामी दरसे कुरान का लफ्ज, अगर ये मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे, उनका हादसा भी बहुत कमी था, अगर ये अल्फाज उन्होंने सही कोट किए हैं 1920 के, तो मैं हैरान होता हूं कि ये लफ्ज अवामी उस वक्त अभी अवामी जबान पर आया नहीं था, जैसा कि आज अवामी का लफ्ज जो है वो आम हो गया है। लेकिन ये कि उस वक्त अवामी दर से कुरान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हजरत शेखुल हिंद ने, तो ये भी उनकी दूर अंदेशी और दूरबीनी, जीनियस उसी को कहते हैं कि जो बहुत बाद के हालात को देखा। और ये दोनों काम तो उन्होंने फरमाया था कि मैं करूंगा कुरान के बारे में, और दूसरी बात ये फरमाई कि आपस के इख्तिलाफात को हवा देने के मामले को जिस हद तक मुमकिन हो रोकूं। ये पूरा वाकया तो आप उस किताब में पढ़िएगा किस तरीके से उन्होंने दर्ज किया है। मुफ्ती शफी साहब ने उस पर एक गिरह लगाई है बड़ी खूबसूरत, कि हजरत ने ये जो दो बातें फरमाई, ये भी दो नहीं है, एक ही है, इसलिए कि हमारे इख्तिलाफात का सबब भी कुरान को तर्क कर देना। तो बड़ी प्यारी बात है, वाकयातन उससे भी मुझे ताईद हासिल हुई। अब एक तरफ तो सूरत ये थी, दूसरी तरफ मुझे मुसलसल, चूंकि अब मुझे 20वां साल है आपके शहर लाहौर में और मैं लगा हुआ हूं इस काम में, मैंने तो बहरहाल अपनी जिंदगी इसके अंदर लगा दी है, तो मुझे शुरू से तजर्बा होना शुरू हुआ कि जैसे जैसे हमने ये काम शुरू किया तो उलमा की तरफ से कुछ मुखालफत, कुछ जैसे अंदेशे, कुछ खतरे, ये क्या है, ये कुरान का नाम लेकर फिर दावत उठी है, ये कोई फितना तो नहीं है। अब मैं हैरान होता था कि सबब क्या है, और सिर्फ ऐसे उलमा की तरफ से नहीं कि जिनके बारे में कोई राय लोगों की अच्छी न हो, बल्कि सिक्का उलमा, वो कि जिनका मेरे अपने दिल में भी बड़ा एहतराम है, जिनसे कि मुझे एक हुस्न अकीदत का मामला है। मैंने ये महसूस किया कि सबसे सब कुछ एलर्जिक थे, कुरान के नाम से बहुत घबराते हैं, बल्कि उन्हें कुछ अंदेशा होता है कि कहीं ये कुरान 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 का लफ्ज जो बयान किया जा रहा है तो कहीं इनकार सुन्नत वाली बात ना हो जाए, कहीं हदीस का इनकार तो नहीं करने चले। तो इस तरह का मुझे तजर्बा मुसलसल हुआ और ये मेरे लिए एक परेशानी का मूजिब तो रहा, लेकिन बेहमदुल्लाह क्योंकि अल्लाह ताला ने मिजाज ऐसा दिया है और आज से नहीं बचपन से दिया है। मैं 24 बरस का था जबकि मौलाना मौदूदी से इख्तिलाफ किया था, मैंने डट कर माची गोद की स्टेज पर खड़े होकर, वो मेरे वालिद की उम्र के थे, लेकिन ये कि अल्लाह ने एक मिजाज दिया है कि जो बात समझ में आती है या तो दलील से उसको कोई गलत साबित कर दे, तब तो मैं फौरन हथियार डालने के लिए आमादा होता हूं,
لیکن یہ کہ اگر اس کو دلیل سے کوئی غلط ثابت نہ کرے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مخالفت کر رہا ہے. کسے باشد، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ مزاج دیا ہے. یہ وہ بات بھی نہیں ہے کہ دلیل بھی آ رہی ہو اور میں پھر بھی اس کو نہ تسلیم کروں. دلیل سے کوئی بات سامنے لائے تو میں فوراً، میں نے پچھلے ہی جمعے اپنی اس رائے سے رجوع کیا ہے، اور میں نے، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ میں نے وہ کہیں پڑھا ہے لیکن مجھے وقت نہیں ملا اس دوران میں کہ میں اس کی پوری چھان بین کر سکوں. لیکن یہ کہ بہرحال میں نے جو ذکر کیا یہاں پہ فقہ حنفی کا، وہ اس اعتبار سے کہ یہاں اکثریت جو ہے غالب وہ وہی ہے کہ جو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، لہذا اس کا موقف میں نے بیان کر دیا. اس اعتبار سے میرا یہ جو مزاج ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں سوچتا تو ضرور رہا کہ یہ آخر کیوں علماء کو الرجی ہے، یہ کیوں اس طرح بدزن ہے، کیوں اس طریقے سے ان کے کان کھڑے سے ہو جاتے ہیں کہ کوئی اندیشے محسوس کرنے لگتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی تو میں اپنے دھن میں اپنے کام میں لگا رہا. کام میں نے قطعاً کوئی ڈھیل نہیں آنے. لیکن ادھر یہ پچھلے چند سالوں کے دوران مجھے اپنے اس معمے کا حل مل گیا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ اصل سبب کیا. سبب اصل میں یہ ہے علماء کے اس اندیشے کا، اور ہمارے جو قدیم دینی حلقے ہیں ان کی طرف سے جو خدشات کا اظہار ہوتا ہے، اس کا سبب بھی ان کا ایک طویل تجربہ ہے. ان کا تجربہ یہ ہے کہ جتنی گمراہ تحریکیں اٹھی مسلمانوں میں وہ سب قرآن کا نام لے کر اٹھی. چکرالویت اٹھی قرآن کے نام پر، اسی طریقے سے پرویزیت اٹھی قرآن کے نام پر، اور تو اور قادیانیت اٹھی قرآن کے نام پر. سب سے پہلے بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا سر سید احمد خان نے قرآن کے نام پر. تو معلوم یہ ہوا کہ پے بپے اتنے چرکے لگے ہیں، علماء کو اس سے ایسے غلط تجربات ہوئے ہیں کہ جیسے وہ ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے، یا جو سانپ کا ڈسا ہو وہ رسی سے ڈرتا ہے. یہی انداز اب ہو گیا ہے کہ یہ اب ایک عقدہ ہے لا ینحل، کہ ایک طرف ہمارے دینی حلقوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی کسی بھی دعوت اور تحریک کے بارے میں فوراً جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ اور ایک سوء ظن اور ان کے بارے میں کچھ اندیشوں کا، خطرات کا احساس جو ہے اور ایک الرجی سی ان کو ہوتی ہے. دوسری طرف جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے دینی حلقوں کو، علماء کرام کو، یہ جو انہیں پے بپے چرکے لگے اور جو ان کا تجربہ ہے اس کی وجہ سے اندیشہ ہے. میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، علماء کے بارے میں کسی غلو کے اندر اور کسی افراط و تفریط کے بارے میں نہ خود مبتلا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ مبتلا ہوں. علماء جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان میں علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں. علماء سو سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، جبکہ وہ زمانے کے جو ہمارے سے بہت بہتر زمانے تھے اس دور میں رہے علماء سو درباروں میں اور سرکاری معاملات کے اندر. اور یہ کہ بہرحال دنیا داری کا ایک معاملہ رہا ہے، ہر دور میں رہا. تو یہ زمانہ تو ظاہر بات ہے کہ فتنے کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. حضور نے خبر بھی دی ہے کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کہ اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بدترین لوگ علماء ہوں گے، بدترین خلق. سارے فتنے انہی کے اندر سے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے نکلے گا، انہی میں گھس جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں وہ علماء بھی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال علماء حقانی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا. اس کی بھی ضمانت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ جو ہے حق پر قائم رہے گا. ظاہر ہے کہ ان میں یقیناً علماء ہوں گے، اہل علم کے بغیر تو دین کا کوئی تصور نہیں. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. جہاں تک علماء سو کا معاملہ ہے، فتویٰ فروش مولوی ہو یا اور اسی طرح کا جو بھی گھٹیا کردار ہمارے ہاں موجود ہے، ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن علماء حق کی طرف سے اگر تشویش کا اظہار ہے، اگر انہیں بھی خطرے اور خدشے محسوس ہو، تو یہ یقیناً ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بھی خادم دین ہو، خادم ملت ہو، خادم قرآن ہو، وہ اگر اسے نظر انداز کر دے گا تو وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، کسی اور کا کچھ نقصان نہیں کرے. اس لیے کہ کوئی بھی دینی دعوت، ایک تو میں نے عرض کیا تھا
اگر تو ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہم خیال 4 10 20 50 100 آدمی پیدا کر کے دنیا سے چلا جائے، تو یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، ذرا سی ذہانت ہو، ذرا سی صلاحیت ہو تو یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو لوگ اسے مل جائیں گے، اس کے عقیدت مند، اس کے جو بھی حواریین بن جائیں گے۔ لیکن اگر پیش نظر ہے دین کی کوئی ہماگیر دعوت اٹھا کر انقلاب کے لیے اور اقامت دین کے لیے جدوجہد، اگر اس کے لیے کوئی کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی احمق ہوگا، بالکل کودن ہوگا شخص جو یہ توقع رکھتا ہو کہ علماء کی آشیرواد کے بغیر، علماء حقانی کے تعاون کے بغیر، علماء حق کے دعاؤں کے بغیر کوئی ایسی تحریک پروان کر سکے۔ ان کے لیے یقیناً ان کا اعتماد حاصل کرنا لازم ہے۔ تو میں اس اعتبار سے اس مسئلے پر سوچتا رہا، اور میں اب آپ کو گنوا رہا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کے نام پر بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو ہمارا دور جس کا کہ آغاز ہوا ہے، جسے ہم غدر کے بعد کا ہندوستان کہتے ہیں، تحریک آزادی ہند جسے اب ہم کہتے ہیں، جہاد آزادی ہند، اس کے بعد ایک بالکل نیا دور تھا۔ 1947 تک یہ 90 برس جو ہے یہ ایک دور ہے۔ اس دور میں سب سے پہلی آواز قرآن کے حوالے سے جو اٹھی ہے زوردار، وہ سر سید احمد خان کی 15 پاروں کی انہوں نے تفسیر بھی لکھی، لیکن انہوں نے ایسے ایسے فتنے اٹھا دیے، جنات کا انکار، فرشتوں کا انکار، وحی کا بھی تقریباً انکار، ایک ایسی توجیہ، ظاہر بات ہے کہ انکار تو کوئی نہیں کرے گا۔ انہوں نے جنات کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا اجڑ قسم کے لوگ جو ہیں وہی جن ہوتے ہیں، بس کوئی علیحدہ مخلوق نہیں۔ فرشتوں کا انکار نہیں کیا، ان کا کہ جو یہ فورسز آف دی نیچر ہے، بس یہ فرشتے ہیں، کوئی علیحدہ ان کا وجود نہیں ہے، کوئی تشخص نہیں ہے۔ معجزات کا انکار، یہ بھی صرف فزیکل فینومینا تھے، خامخواہ ان کو معجزات سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، تو یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا، سمندر مد پر آیا ہوا تھا، جبکہ وہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر گھسا اور جزر کی کیفیت میں تھا جب موسیٰ نکل گئے۔ یہ تعویلات ہے، انکار کسی چیز کا نہیں ہوتا اس میں، بلکہ یہ کہ وہ گمراہ کن تعویلات ہوتی، اور اس کی تو فہرست بہت طویل ہو جائے گی۔ میں نے ایک طویل مضمون لکھا تھا، میری ایک کتاب اسلام اور پاکستان، اس میں وہ مضمون شامل ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے جو کتاب لکھی تھی اسلام، اور اس میں وحی کے بارے میں جو گمراہی تھی، تو میں نے اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اس گمراہی کا آغاز کرنے والے تو سر سید احمد خان ہیں۔ یہ گمراہی تو ہمارے ہاں نہ معلوم کتنی جگہ پر انڈے بچے دے چکی، یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں۔ لیکن سر سید احمد خان کے بارے میں ایک بات بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اگرچہ اپنی تفسیر میں ایسی باتیں کی، لیکن انہوں نے نہ کوئی دینی جماعت بنائی، نہ کوئی دینی فرقہ انہوں نے آغاز کیا۔ وہ اصل میں ایک سماجی مصلح تھے، سوشل ریفارمر، اور ایک نیشنل لیڈر، مسلمانوں کے قومی رہنما۔ کیونکہ دین کی طرف ان کا معاملہ بس ایک علمی نظریات کی حد تک رہا، اس سے آگے انہوں نے اس کی بنیاد پر کوئی تنظیم قائم نہیں کی، کوئی جماعت نہیں بنائی، تو اس میں کوئی فتنے کی شکل اختیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام بھی زیادہ ان کا ذکر نہیں کرتے، اور چونکہ ان کے احسانات دوسرے اعتبار سے مسلمانان ہند پر ہیں، لہذا ان کے معاملے میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نرمی کا معاملہ کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو مسئلہ اٹھا سب سے اہم، وہ غلام احمد قادیانی آجہانی۔ میں آپ کو 2 شعر سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس نے بھی ابتدا میں قرآن کا نام لیا اور قرآن کے نام پر بات شروع کی۔ ایک شعر ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ اور ایک شعر ہے، اے بے خبر بے خدمت قرآن کمر بے بند، گاں پیش کر کے بانگ برایت فلاں نماز۔ اے بے خبر انسان، اے بے خبر مسلمان، قرآن کی خدمت پر کمر کس لو، تیار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ آوازہ لگایا جائے کہ فلاں شخص جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی موت سے پہلے جو فرصت مل رہی ہے اسے قرآن کی خدمت کے لیے لگا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا کہ ان کی ابتدائی جو اس شخص کی تحریریں ہیں ان کے اندر آپ کو سراغ ملتا ہے۔ لیکن ہوا کیا پھر؟ اس شخص نے وہ گمراہی پیدا کی، جب لوگوں کی ایک عقیدت اس کی طرف ہوئی، ایک رجوع ہو گیا، اس سے جو دماغ کے اندر خناس جو ہے پیدا ہونا شروع ہوا، اور شیطان نے جو ہے وہ سب باغ دکھانے شروع کیے، تو کہیں مجدد کا دعویٰ، اس سے آگے بڑھ کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اس سے آگے ہو کر نہ معلوم کیا کیا دعوے ہیں۔ وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے میثاق میں بھی بہت طویل
کئی قسطوں میں مضمون آ چکا ہے اور بھی بہت سی جگہوں پر کہ ان کی تو چیزیں پڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان لکھ رہا ہے. اور پھر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا وہ جج رہا ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ نوبل پرائز ونر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے پھندے کے اندر گرفتار ہے. تو حیرت ہوتی ہے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا سبب کیا ہے آگے چل کر. اس کا بھی ایک ڈائلیما ہے یہ جس کا کہ حل ہونا چاہیے. بہرحال یہ دوسرا بڑا چرکا مسلمانوں کو لگا کہ یہ بھی ایک دعوت قرآن کی حیثیت سے اس کا آغاز ہوا. پھر یہ کہ اس تیسرے دور میں غلام احمد پرویز نے جو گمراہی پھیلائی، اب وہ تو چکرالوی ہو یا غلام احمد پرویز ہو یا منکرین سنت کے جو مختلف شیڈز ہیں، اگر ان کا تو سارا کا سارا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن کا نام ہے، قرآنی ربوبیت اور قرآن کا ہی سارا معاملہ جس کے وہ علمبردار ہے. تو یہ جو پے بپے چرکے لگے علماء کو، اس کی وجہ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا دودھ سے جلا ہو تو وہ چھاچھ کو پھونک کر پیتا ہے اور سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا ہے. یہ ہے اصل میں سبب کہ جس کی وجہ سے یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ہمارے جو ثقہ دینی حلقے ہیں، علماء کے حلقے، ان میں جو علماء حق ہیں وہ بھی بہت ہی متردد ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر قرآن کا نام لے کر کچھ لوگ آگے آ رہے ہیں. اس لیے کہ میں نے آیات بھی آپ کو پڑھ کر سنائی آج، جن میں سے سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی آیت جو ہے اس کے یہ الفاظ بڑے اہم ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور قرآن ہی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. اصل میں فیصلہ کن چیز ہوتی ہے انسان کے اپنی باطنی کیفیت. اگر اس میں عجب ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، استکبار ہے، کچھ بننے کی آرزو ہے، کچھ اپنی بڑائی کا اظہار ہے، تو آج نہیں تو کل وہ قرآن مجید سے ہی چاہے وہ صبح و شام اس کا اعتنا ہو اور قرآن و مجید سے تعلق ہو، وہ خود فتنے میں مبتلا ہوگا اور جتنوں کو بھی وہ کر سکے گا کر لے. لیکن اگر طبیعت میں اس کے تواضع ہے، طبیعت میں اس کے خلوص اور اخلاص کا معاملہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بات اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق دی ہے تو صرف اس کی توفیق سے میں کر پایا ہوں، اس میں میرے کسی ذاتی کمال کو کوئی دخل نہیں ہے. اگر یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ قرآن مجید اپنی ہدایت جو ہے اس کے اوپر روشن کرتا چلا جائے. اب اس میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے. میتھڈالوجی یہ ہے ان تمام گمراہ فرقوں کی اور تحریکوں کی، اور یہ ایک بہت مشترک وصف ہے اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر آج پوری طرح اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھ دوں. میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھ مسئلے کو پکڑ کر جو امت میں متفق علیہ رہا ہو، مجمع علیہ رہا ہو، تمام علماء، تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام ائمہ فقہا وہ سب اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس ایک مسئلے کو اٹھا کر اور کچھ لوگوں کو اس مغالطے میں مبتلا کر دیجئے کہ یہ بات غلط. اس ایک شکار سے، ایک تیر سے کتنے شکار ہو گئے؟ اگر آپ نے اس متفق علیہ چیز کے بارے میں لوگوں کو بدزن کر دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے اس عقیدت مند کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ سارے مفسرین کودن تھے، سارے محدثین جو ہیں بے علم تھے، سارے ائمہ جو ہیں ہمارے ان کو عقل نہیں تھی، کہ یہ بات جو ہے کسی ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص، اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ یا تو بے لنگر کا جہاز وہ لہروں کی رحم و کرم پر ہے، لہر جدھر لے جائے، یا کٹی ہوئی پتنگ ڈور کٹ گئی ہے، اب وہ پتنگ جو ہے وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہے جدھر لے جائے. اسلاف سے بدزنی پیدا ہوئی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ اب وہ بے لنگر کے جہاز ہے، وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے جدھر چاہو لیتا. اس لیے کہ ان کے دل پر تو عظمت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بات کس کی سمجھ میں آئی، جو امام ابو حنیفہ کے پلے نہیں پڑی، خلفائے اربعہ کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات جو ہے کس نے سمجھی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان سب کا امام اور امام مطلق اور مجتہد مطلق تو پھر یہی شخص ہے. جب ایک مرتبہ یہ بات مان لے تو اب وہ جو چاہے جو ہے زہر گھول دے، جو کون سی چاہے کڑوی گولی آپ کے حلق سے اتروا دے. یہ ہے مشترک طریقہ کا. اور اس میں دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ذریعہ بن جاتی ہے عموماً وہ لوگ جو خود دین کے طالب علم ہوتے نہیں، اب وہ اپنی جگہ پر سائنس میں چاہے کچھ بھی ہو لیکن دین سے ان کا شغف کیا ہے. ایک شخص PhD ہے، ایک شخص کوئی ڈاکٹریٹ کیے ہوئے سائنس میں،
ایک شخص نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایک شخص جو ہے کچھ اور بڑی ڈگری لیے بیٹھا ہے، لیکن ہمارے ایک بزرگ ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، لکھے پڑھے جاہل یا لکھے پڑھے ان پڑھ۔ وہ دین کے اعتبار سے تو ان پڑھ ہے، انہیں تو قرآن نازلہ پڑھنا نہیں آتا صحیح۔ وہ لوگ جو ہے در حقیقت ایسے لوگوں کے پھندے میں پھنس کر، تو اگرچہ وہ نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑے معقول لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا میں ان کا لوہا مانا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ان کا اپنا براہ راست دین کا مطالعہ نہیں ہوتا، لہذا اس شخص کو جس کو انہوں نے مان لیا کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کی سمجھ میں آئی، تو وہ شخص جو ہے پھر جدھر چاہے لے جائے، پھر اندھے بہرے ہو کر لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سر سید احمد خان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ان کی ذات سے کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی ایسی چیز شروع نہیں، وہ تو ایک سوشل ریفارمر اور ایک نیشنل لیڈر تھے، انہوں نے خدمت کی ہے قوم کی، اور بہت بڑی خدمت کی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ غلام احمد قادیانی نے کیا کیا۔ ایک مسئلہ حضرت مسیح کا اٹھایا جانا زندہ اور حضرت مسیح کا دوبارہ نازل ہونا، بجن سے ہی، بعین ہی، بنفس ہی شریف، انہی حضرت مسیح ابن مریم کا، یہ وہ چیز ہے کہ جو متفق علیہ عقیدہ ہے امت کا، سلف سے لے کر خلف تک، احادیث صحیحہ اس کے لیے موجود، بڑے بڑے مفسرین کہ جن کے علم کو فضل کو آج کا کوئی شخص جو ہے وہ 10 مرتبہ جی کر جو ہے مر کر دوبارہ پیدا ہو جائے تو نہیں پہنچ سکتا، وہ سب اس کو مانتے ہیں، محدثین مانتے ہیں، فقہاء مانتے ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ، چونکہ ذرا یہ دور ایسا تھا سائنٹیفک ریشنلزم کا، سائنس بھی وہ تھی ابھی کہ جو ابھی نیوٹونین دور میں تھی، ابھی آئنسٹائن کا دور شروع نہیں ہوا تھا، لوگوں کے لیے یہ بات بڑی ذرا عجیب سی تھی، ایک ایسے آسمان پر زندہ انسان اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے پھر وہ آ جائے گا، لہذا اس مسئلے کو لے کر ہوا دی، اور یہ معاملہ جو ہے اس کے ذریعے سے سلف سے کاٹ لیا، جب وہ لنگر کٹ گیا، ڈور کٹ گئی، اب وہ رحم و کرم پر ہے، جدھر چاہو لے جاؤ، جو چاہو ان سے منوا لو، اس لیے کہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑھ کر تو عالم تھی۔ اسی طریقے سے غلام احمد پرویز نے کیا، لونڈی غلاموں کا مسئلہ اٹھا لیا، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ اٹھا لیا، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہماری تمام فقہوں میں متفق علیہ، جو لوگ ذرا بھی الف بیٹے جانتے ہیں قانون شریعت کی، وہ اس کی بنیادوں کو جانتے ہیں، دلائل کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پڑھے لکھے ان پڑھ، یہ تو گویا کہ بڑی ایک کھلی چراگاہ ہے کہ جس کے اندر ایسا میدان موجود ہے کہ ایک انسان اپنے وہ انشا پردازی کے ذریعے سے اور اپنے وہ خاص اسلوب نگارش کے ذریعے سے یہ 2-4 مسئلے ہیں، قتل مرتد کا مسئلہ اور یہ لونڈی غلاموں کا مسئلہ اور تیسرے یہ یتیم پوتے کی فراست کا مسئلہ، تینوں مسائل جو ہے فقہ سے متعلق، ان فقی مسائل کو اٹھایا، اس کے اوپر دھواں دار کتابیں لکھی، جو لوگ قائل ہو گئے اس کے ان کے نزدیک کیا اثر پڑا کہ ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء، ہمارے ائمہ، وہ سب کے سب تو بالکل ہی کم سے کم لفظ جو ہوگا بڑے بھولے بھالے تھے، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں، یہ بات تو کھلی ہے تو اس شخص سے سنی۔ یہ ہے اصل میں وہ میتھڈالوجی جس سے کہ یہ دعوتیں جو ہے جو قرآن کے نام پر اٹھیں، انہوں نے انتہائی منفی انداز اختیار کیا اور اسلاف سے بددم کر کے پھر یہ کہ اس کٹی ہوئی پتنگ کی طریقے سے لے کر چلے گئے جدھر بھی لے کر چلے گئے۔ میرے لیے اس معاملے میں بہت بڑی تشویش والی بات ہو گئی تھی کہ ایک بزرگ جن سے میرا بھی بڑا رابطہ رہا اور میں نے بہرحال ان کی بھی خدمت کی ہے اور ان کے فکر کی بھی، ان کی کتابوں کو شائع بھی کیا ہے، میرا ماتھا ٹھنکا جب رجم کے معاملے میں آ کر ان بزرگ نے بھی وہی کام، ساری عمر قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں بتا کر، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ رجم کے بارے میں رائے دے دی کہ یہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کی حد جو ہے اسلام میں علیحدہ نہیں ہے، بلکہ شادی شدہ کے لیے بھی وہ 100 کوڑے ہیں جو قرآن میں آئے۔ رجم کا معاملہ تو کوئی بہت ہی گنڈا ہو جائے، بدماش ہو جائے، جو معلوم ہے کہ جو سانڈ بنا پھرتا ہو معاشرے میں اور پکڑ میں نہ آ رہا ہو، بس وہ کبھی پکڑ میں آ جائے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، ورنہ عام نہیں ہے یہ، عام شادی شدہ، عام غیر شادی شدہ کی سزا وہی ہے جو قرآن میں، اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ابھی وہ زندہ ہے، اور انہیں توفیق دے کہ وہ رجوع کریں اس سے اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی ہمت دے۔ انہوں نے جب آدمی کے سر پر ایک فلسفہ سوار ہو جاتا ہے تو ایک جلیل القدر صحابی ہیں
جن کی توبہ کے بارے میں حضور کی روایت موجود ہے کہ اس شخص نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کے لیے لفظ استعمال کر دیا بد خصلت گنڈا، اور یہ تفسیر میں استعمال کر، اور یہی اسی کی وجہ سے ہماری جو شریعت کورٹ تھی وہ متاثر ہوئی اور اس نے بھی وہ فیصلہ دے دیا تھا کہ رجم جو ہے حد نہیں ہے اسلامی شریعت کے اندر۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی بھی محنت ہوئی اور جنہوں نے بھی کوشش کی کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ہی سپریم کورٹ کے خلاف اپیل میں گئی، اپنی ہی شریعت کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ نے اس سے اپیل کی، اور شاید یا تو یہ کہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، یا یہ کہ سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے شریعت بینچ کے پاس بھیجا، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ رجم جو ہے وہ ایک حد ہے، معین حد، اور شادی شدہ زانی پر جبکہ وہ زنا کا جرم ثابت ہو جائے یا وہ اقرار کر لے، اقرار کرنے کے بعد تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اور جتنے بھی رجم ہوئے وہ اقرار کی بنیاد پر ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ شادی شدہ اگر ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ گمراہی بڑے پیمانے پر تو نہیں آئی۔ اگر خدا نہ خواستہ شریعت کورٹ کا وہ فیصلہ برقرار رہتا تو نہ معلوم، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ تو پھر مستقل لٹریچر کا جز بنتے ہیں، وہ نظائر بنتے ہیں، ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان سے سند پکڑی جاتی ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی گمراہی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تو بچا لیا کہ بہرحال سپریم کورٹ نے یا یہ سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ ریفر کیے جانے پر اسی عدالت نے رجوع کر لیا، اور یہ مان لیا گیا کہ رجم جو ہے وہ حد ہے، ریگولر حد اسلامی شریعت کی۔ لیکن یہ کہ وہ ایک حلقہ تو ہے ان کے کچھ ہیں معتقدین جو انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی کے کانوں سے سنیں گے۔ ان کے ایک شاگرد نوجوان ایسے نکلے، انہوں نے تو اس کے اوپر جو حد کی ہے آگے بڑھ کر، انہوں نے اس غامدی خاتون کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے یہ ہائے اپنے اوپر لی ہوگی ان باعفت اور ان باعصمت خواتین کے بارے میں کہ جنہوں نے ان کے بارے میں یہ لکھ دیا، وہ خاتون غامدی خاتون جو چل کر آئی خود حضور کے پاس کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا رجم ہے، مجھے پاک کر دی، میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی سزا مجھے آخرت میں ملے، مجھے یہاں پاک کر دی۔ حضور نے ہر طرح انہیں ٹالا، کیا کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے تو اس زنا سے حمل بھی ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر حمل ہے تو تمہارا تو قصور ہے، اس ننھی جان کا کیا قصور ہے جو تمہاری پیٹ میں، وہ تو بے قصور ہے، جاؤ وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ اللہ کی بندی پھر آئی۔ آپ سوچئے رجم کی سزا سے زیادہ واقعتاً سخت سزا اور کوئی نہیں، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، لیکن وہ اللہ کی بندی پھر چل کر آ رہی ہے۔ حضور ولادت ہو گئی ہے، اب مجھے پاک کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو اس کا وجود تیرے ہی وجود کے ساتھ، یہ زندہ کیسے رہے گا؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ پھر اللہ کی بندی گئی ہے، جب آئی ہے دوبارہ تو بچہ گود میں ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ حضور دیکھیے یہ اب اپنی غذا حاصل کرنے کے قابل ہو گیا، مجھے پاک کرتی۔ پھر اللہ کے رسول نے، میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا پتھر اپنے جگر پر رکھا ہوگا محمد رسول اللہ نے، کہ اس خاتون کو رجم کروایا۔ اس خاتون کے بارے میں ایک نوخیز قسم کے یہاں پر ان کے شاگرد ایسے اٹھے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے وہ چکلا چلاتی۔ یہ ہے وہ فتنے کہ جو اسی انداز میں اس دور میں خود آپ کے شہر لاہور میں اٹھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس وقت فرقے واریت کا جو عفریت ہے وہ بھی مجھے سب سے زیادہ اہل سنت میں اس وقت لاہور اس کا گھر بنا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک نیا فتنہ جو ہے رجم کے حوالے سے، اور وہ جو شاگرد رشید ہیں ان کے، انہوں نے اس سے 2-3 سال پہلے بھی ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک سب سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ابھی عمر ان کی ہے غالباً 30-32 برس، لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ لکھا تھا میراث فی القرآن، قانون وراثت کے بارے میں، کہ یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا آج تک، یہ تو میں بتا رہا ہوں، اور کلالہ کے تو معنی کسی نے نہیں سمجھا آج تک۔ وہ کلالہ کا قانون جو سورہ نساء میں آیا، جس کے بارے میں سورہ نساء کے آخر میں مزید ایک توضیحی آیت آئی کہ ہم نے مزید وضاحت کر دی ہے ان تضلوا، مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، لیکن ان کا کہنا یہ کہ اس کے باوجود امت جو ہے 1400 برس تک گمراہ رہی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کلالہ کیا، وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ کڑوا کریلا اور نیم کڑھا، وہ نوجوان، اور وہ اب شامل ہو گئے ان کے ساتھ اس رجم کے معاملے میں۔ تو یہ ایک فتنہ ہے کہ جو اس وقت ہماری اس شہر لاہور کے اندر جڑ پکڑ رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے ایک عالم دین سے یہ کہا تھا کہ عموماً ہوتا یہ ہے، ایک فتنہ جب اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی،
جب وہ پوری طرح جڑیں زمین میں اتار لیتا ہے، اس کی شاخیں جو ہے پھیل جاتی ہیں، تب آپ لوگ آتے ہیں اپنی کلہاڑیاں لے کر، اپنے پیشے لے کر، تو اس کے بعد کچھ پیش چلتی نہیں، اس لیے کہ وہ تناور درخت بن چکا، اس کی جڑیں دور دور تک جا چکی۔ تو میں نے اسی لیے یہ سمجھا ہے کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ حضرات کو بتا دوں، کیونکہ یہ کام بھی قرآن کے نام پر ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی جو سارا کچھ ہے شور ہنگامہ وہ قرآن کے حوالے سے۔ تو یہ ایک تازہ ترین مثال آ گئی ہے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مسئلہ ہے، کیا ہے، چلیے ایک مسئلہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا، ایک ہی مسئلہ تھا غلام احمد قادیانی کا، باقی اور معاملات میں اور کون سی چیزیں ان کی کہ جو ہمارے سے مختلف ہو، وہ تو ہم نے طے کیا ہے کہ وہ اصطلاحات استعمال نہ کریں، ورنہ وہ نماز، مسجد، روزہ اور کن چیزوں میں اختلاف ہے۔ وہ ایک مسئلہ جو تھا اسی سے انہوں نے کھینچا، اور کھینچ کر پھر اس حلق کے اندر جو ہے وہ نبوت بھی اتروا لی، اور وہ اپنے آپ کو مسیح بھی بنا لیا، مسیح موعود بھی بنا لیا، سب کچھ بنا لیا۔ تو اصل میں تو فتنہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی مسئلے سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ چونکہ میرا بھی ایک تعلق رہا ہے، الحمدللہ جیسے ہی اس کتاب میں وہ رجم کی بحث آئی تھی، میں نے طے کر لیا تھا میں اس کو دوبارہ چائے نہیں کروں گا، میں ہی چائے کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے اسے چائے نہیں کیا، اس لیے کہ میرا تعلق جو ہے وہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ، خیر میں تو عالم دین ہونے کا بھی مدعی نہیں، لیکن مجتہد مطلق ہونے کا مقام اس دور میں جو ہے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اللہ کرے کہ کسی وقت کوئی ایسی عظیم شخصیت جو ہے ابھر کر سامنے آ جائے، جس کے تقویٰ، تدین، دینداری، خلوص، للہیت، اس پر امت کے ایک بہت بڑے حصے کو اعتماد ہو جائے، تو شاید وہ کسی معاملے میں اجتہاد جو ہے وہ مطلق نہیں کر لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دروازہ مستقل طور پہ بند ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جس نوعیت کے ہم لوگ آج کل ہیں، جو ہماری سیرت و کردار کے معیارات ہیں، ان کے اعتبار سے کوئی شخص مجتہد مطلق بن کر کھڑا ہو جائے، اور سارے ائمہ دین اور خلفاء اربع اور ائمہ اربع، نہ صرف ائمہ اربع، یہ رجم کا معاملہ تو وہ ہے کہ سوائے خوارج کے اور کچھ معتزلہ کے کسی نے اختلاف نہیں، یہ صرف اہل سنت کا نہیں، اس میں اہل تشیع ہے، اہل تشیع کی ساری شاخیں زیدیہ ہوں جو بھی ہوں اس کے اندر شامل ہیں، پھر ظاہریہ، یہ اہل حدیث کے جتنے مختلف شیخ ہیں، امام ابن حزم ظاہری کے جتنے ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس میں متفق ہیں، ائمہ اربع اس میں متفق ہیں۔ ایک ایسی متفق علیہ چیز کے بارے میں ایک بات کہہ دینا، یہ ہوتا ہے اصل میں کسی فتنے کا آغاز۔ ان بزرگ کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنے کا آغاز ہے، وہ عمر کی اس سٹیج پر ہے کہ آج نہیں کل یہ جو بھی ہے ان کی زندگی کا تو اب زیادہ مرحلہ نہیں ہے، جو بھی تبھی عمر ہے اس کو پہنچ چکے ہیں۔ حسرت ہوتی ہے کہ عمر کے آخری دور میں کوئی شخص ایسی کمائی لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو، ان کے لیے تو معاملہ جو ہے وہ حسرت ناک ہے، افسوسناک ہے۔ لیکن وہ نوجوان جو ہے ان کا جو اٹھان ہے کہ وہ آج تو رجم میں ان کے ہم نوا ہوئے وکیل بنے ہیں، اس سے پہلے وہ میراث کے قانون میں کہہ چکے ہیں کہ کوئی سمجھا ہی نہیں، یہ چیز جو ہے یقیناً ایک پوٹینشل فتنہ ہے، یہ یقیناً اس کے اندر وہ امکانات موجود ہیں کہ جو کسی فتنے کو جنم دیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہی ایک ضمنی بات۔ اب آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈائلیما کا حل کیا ہے۔ وہ ڈائلیما کہ ایک طرف قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام تو اسی قرآن کے ذریعے ہوگا، حضور نے کیا، قرآن کے ذریعے کیا، اب اگر کرنا کوئی چاہے گا تو قرآن کے سوا کوئی چارہ کا، پانچوں محاذوں پر ثابت کر چکا کہ تلوار ایک ہی ہے جو کارگر ہے اور وہ قرآن کی۔ ہمارے دو بڑے بڑے اکابر علامہ اقبال اور ادھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی کے مؤید ہیں، اسی کے ایڈوکیٹ ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے کام کرو۔ دوسری طرف یہ کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکوں کا یہ حشر ہے، اور اسی وجہ سے علماء کرام کے اندر سوء ظن ہے، ایک عمومی بدظنی ہے، اندیشہ ہے، خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ پھر کوئی اور جو ہے ہم بجائے شترس ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فتنہ اٹھا کر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے اس وقت سے میرے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہو گئی ہے علماء کے اس موقف کے لیے۔ لیکن یہ کہ حل کیا ہے، اس حل کے ضمن میں بھی میں آج ایک 5 نکاتی پروگرام ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 5 ہی باتیں پہلے تھی، 5 ہی حقوق قرآن مجید کے، وہ میرا کتاب کا ہے۔ 5 محاذ میں نے آپ کو گنوائے تھے جن پر ہمیں جہاد بالقرآن کرنا ہے، اور 5 ہی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کا حل ہے۔ پہلا کام یہ ہے، یعنی اس کو میں اس انداز سے رکھ رہا ہوں کہ کام تو لازماً قرآن کے حوالے سے کرنا ہوگا، فتنے سے بچنے کے لیے 5 اقدامات کرنے ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کسی طرح بھی اسلاف کے ساتھ تعلق جو ہے دل کا، محبت کا، احترام کا، عقیدت کا، وہ کٹنے نہ پائے۔
इस हद तक इंसान इसकी पैरवी करे कि अव्वल तो यह कि हमारे बुजुर्गों की किताबों में अगर कोई चीज ऐसी नजर आ भी जाए कि जो हमारे लिए बजाय काबिल एतराज हो, तो अव्वल तो हम तावील करें, अगर हो सकती हो तावील, जो अच्छी से अच्छी तावील हो वो मुमकिन करें। अगर ये नहीं तो हम ये कहेंगे कि ये उनकी किताब में किसी और ने शामिल कर दिया होगा, इसलिए कि ये तारीखी तौर पर साबित है ये बात। मैं आपको दावत दूंगा प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब की वो किताब, एक वो किताब जो तारीख तसव्वुफ, वो तो फिरके वारियत की नजर हो गई मेन किताब तो, लेकिन उसका एक बाब वो था जो जाहिर बात है कि कोई भी सरकारी इदारा कभी भी शाये नहीं कर सकता था, उसके शाये करने की हिम्मत अल्लाह ने मुझे दी थी। वो एक बाब जो था उसका उन्वान है इस्लामी तसव्वुफ में गैर इस्लामी रुझानात की आमेजिश, नजरियात की आमेजिश। उसमें उन्होंने सैकड़ों मिसालें जमा कर दी कि किताबों में जो बातिल परस्त लोग थे, खासतौर पर बातनी लोग जो थे, गाली किस्म के शिया जो लोग थे, उन्होंने अहले सुन्नत की किताबों में ऐसी चीजें शामिल कर दी हैं कि जो तदसीस है, तहरीफ है, यहां तक कि उन्होंने वाकयात नकल किए हैं कि किसी बड़े आलिम दीन की जिंदगी ही में उसकी किताब में तहरीफ हो गई। वो कहीं गया किसी जगह, उसने देखा उसकी किताब का दर्स हो रहा है, इसमें वो बातें लिखी हैं जो उसके हाशिया ख्याल में कभी नहीं आई थी। उसने कहा ये क्या है कि ये किताब आपकी है, इसमें ये लिखा हुआ। तो ये तदसीस हुई है और हम यही कहेंगे कि ये तदसीस होगी। बाकी ये किसी वजह से उनकी तौहीन करना, उनसे अपनी दिली मोहब्बत को कम कर लेना, ये असल में बहुत बड़ा फितना है। मैं तो इसको बयान कर चुका हूं कि अपने असलाफ से मुनक़ते होकर इंसान जो है वो बेलंगर का जहाज या कटी डोर की पतंग बनकर रह जाता है, इसके सिवा कुछ। इसके लिए कुरान मजीद में एक बड़ी अजीब तमसील आई है कि खर्रा मिन अस्समा फतख्तफु तैर व तावी बिही रीहु फी मकानिन सहीक, जैसे कोई शख्स बुलंदी से गिर गया हो और अब या तो उसे जो परिंदे हैं, शिकारी परिंदे, वो उसको नोच ले, उचक कर ले जाए, और या ये कि हवा जो है उसके रहम करम पर है कि वो जिस खाई में जाए ले जाकर उसको डाल दे। ये मामला हो जाता है उन लोगों का कि जिनका असलाफ के साथ ताल्लुक जो है मोहब्बत, अदब, ताज़ीम का कमजोर पड़ जाता। इसको हमेशा क्राइटेरियन की हैसियत से रखिए। जो शख्स भी हो उसको परखने का एक उसूल ये भी बना लीजिए कि इसके करीब बैठने से, इसकी बातें पढ़ने से, इसकी बातें सुनने से आया असलाफ से सूए जन और बदजनी पैदा होती है, या ये कि उसके अंदर हुस्न जन और मोहब्बत का मामला पैदा होता है। ये भी गोया कि एक बहुत अहम पहचान होगी कि कोई काम जो कुरान के नाम पर उठा है, आया वो सही रुख पर जा रहा है या गलत रुख पर। दूसरी बात, तकलीद जामिद और इज्तिहाद मुतलक के दरमियान हमें एक रास्ता इख्तियार करना होगा। तकलीद जामिद से मेरी मुराद क्या है कि बस एक फिक़ा को पकड़कर बैठे हुए हैं कि इधर से उधर नहीं होंगे, और इतना एलर्जिक हो जाए इंसान कि उस तरह की बात किसी और की आई तो इंसान ये समझे ये कोई और है, मैं कोई और हूं, मन दीगरम तू दीगरी। ये है दर हकीकत अवाम का मामला जो है। फिर मैं कहूंगा वो अगर एक फिक़ा की तकलीद करे कतई कोई हर्ज नहीं है, वो अपने उलमा से जाके फतवा पूछेंगे, वो कैसे मालूम करेंगे? उन्हें क्या पता कि इमाम मालिक की दलील क्या है और इमाम शाफी की दलील क्या है और इमाम इब्न हंबल की दलील क्या है, उन्हें क्या मालूम? लिहाजा उनके लिए जैसे कि ईमान के सिलसिले में मैंने अर्ज किया कि साहिब यकीन की सोबत से अवाम को ईमान मिलेगा, इसी तरीके से अवाम अगर तकलीद करते हैं, किसी एक फिक़ा पर कारबंद होते तो कतई गलत नहीं। लेकिन यह कि दीन के खादिम जो भी इस दीन के मैदान में आ गए हो, उनको यकीनन इस तकलीद जामिद से तो निकलना पड़ेगा। उन्हें यह समझना चाहिए कि जब हम ये मानते हैं कि ये हमारा कॉमन हेरिटाज है, ये हमारा एक मुश्तरका असासा है, हमारी विरासत है, तुरास इल्मी है, क्योंकि ये सबके सब चार इम्मा को तो हम मानते हैं, इम्मा अहले सुन्नत, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के बारे में हम मानते हैं कि अस्साहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी। तो कम से कम इन 5 तक तो अपने दायरे को ज़हनन और कल्बन गुस्सी किया जाए। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या ऐसा है, उन्होंने एक मरतबा ये कहा कि मैं ये सख्त हसरत के साथ कह रहा हूं कि मैंने अपनी उम्र के 30 साल ज़ाय कर दी। मुफ्ती शफी साहब कहते हैं मैं हैरान हुआ, आपने तो सब लिखने पढ़ने में दीन की तदरीस, तसनीफ, तालीम इसी में सर्फ किया है, ज़ाय कहां कर? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेहतरीन तवानाइयां और सलाहियतें इसमें लगाता रहा कि फिक़्ह हनफी के मसाइल को बकिया दूसरी फिक़ों के ऊपर साबित करूं कि वो उससे ज्यादा सही है और वो ही सही है और उन्हीं के हक में दलाइल लाऊं। हालांकि ये चीज अल्लाह के यहां पूछी नहीं जाएगी। हम ये समझते हैं ज्यादा से ज्यादा बात हम कह सकते हैं, इस कदर वो सोने के, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मोतियों और उससे भी कोई कीमती चीज हो उसमें तोले जाने वाली बात है कि सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी बात हम ये कह सकते हैं
کہ امام ابو حنیفہ کا قول ثواب ہے محتمل الخطا، یہ درست تو ہے، اس میں غلط ہونے کا بھی امکان ہے، اور امام شافعی کا قول خطا ہے محتمل الثواب، کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے، اور باقی یہ کہ آخرت میں تو یہ پوچھ گچھ ہوگی نہیں، فتنے کوئی اور ہے جو پھیل رہے ہیں اور ہم ان کاموں کے اندر اپنی پوری توانائیاں لگائیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے آج ضرورت ہے کہ خاص طور پر یہ دو اقوال حضرت شیخ الہند کا قول اور یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، یہ کم سے کم دیوبند کے حلقے میں آپ جتنا پہنچا سکے پہنچائیں، تاکہ جو ان کے متوسلین ہیں، جو ان کے عقیدت مند ہیں، کم سے کم ان کی تو آنکھیں کھلے کہ ہمارے اسلاف اپنے عمر کے آخری اسٹیج پر پہنچ کر، اس لیے کہ یہ سب مانتے ہیں کہ علمی اعتبار سے انور شاہ کاشمیری کا پایا بہت بنا، انہیں بحقی وقت کہا گیا ہے، محدث ہونے کے اعتبار سے، فقیہ ہونے کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس دور کی شخصیت ہی نہیں ہے، وہ تو پرانے دور کی شخصیتوں کے ساتھ تولے جانے والے انسان، لیکن انہوں نے اپنی اس آخری دور میں یہ بات کہی ہے، تو کاش کہ ان کے متوسلین تو کم سے کم سوچیں، غور کریں، یہ تو نہ سوچیں خدا نہ خواستہ کہ کہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اگر یہ بات ہے تو پھر تو بڑی ہی افسوسناک بات ہے، لیکن یہ کہ گواہی بھی دینے والے کون ہیں، ان کے حلقے کی ایک شخصیت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ کتاب کا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کو پڑھیے تو ایک راستہ ہمیں نکالنا ہوگا۔ میں نے اس کے لیے ایک نئی اصطلاح وضع کی، میں ذرا ہمت کر رہا ہوں اپنی بساط سے بڑھ کر، لیکن بات سمجھانے کے لیے نئی اصطلاحات وضع کرنی پڑتی ہیں۔ وہ اصطلاح یہ ہے کہ نیم مقلد، میں کہتا ہوں میں نیم مقلد ہوں، مقلد ہوں 5 کا، 1 کا نہیں۔ چاروں ائمہ جو ہے ہمارے، جو کہ ائمہ ہیں اہل سنت کے متفق علیہ، اور 5ویں امام بخاری جن کی کتاب کو سب مانتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب، میں ان 5 کے دائرے سے باہر نکلنے کو تو سمجھتا ہوں۔ ویسے تو یہ کہ میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی بڑی عظیم شخصیت کبھی اگر آ گئی جس کے تقوی، تدین، جس کے دین کے فہم اور پھر خلوص اور اخلاص پر امت کا اجماع ہو جائے بڑے حصے کا، تو وہ اگر کوئی نئی بات کہہ سکے تو کہہ دے۔ اس دور میں تو میرے نزدیک اگر ہم جیسے چھٹ بھئیے اس طرح کی حرکت کریں گے تو وہ دین کے خلاف بغاوت اور ایک بہت بڑے فتنے کا آغاز ہو جائے۔ لہذا رہو اس دائرے کے اندر، لیکن یہ نہیں کہ بس ایک ہی کے، عوام کا معاملہ اور ہے، وہ اپنے ہی علماء سے فتویٰ لے، اس پر عمل کرے۔ یہی میں نے تنظیم اسلامی کے اندر معاملہ طے کیا ہے کہ میں قطعاً دخل نہیں دیتا، جو آپ کا مسلک ہو اس کے مطابق عمل کریں، میں اپنی رائے بھی حتی الامکان ظاہر کرنے سے گریز کرتا ہوں، اس لیے کہ بہرحال لیکن یہ کہ میرا ایک مزاج ہے، میں اسے چھپانا نہیں چاہتا، میں مقلد محض نہیں ہوں، میں نیم مقلد ہوں کہ ان 5 کا مقلد ہوں، ان کے دائرے سے باہر جانے کو غلط سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ کہ یہ ہمارا مشترک متاع ہے، اس کے اندر ہماری یہ توجہ ہے کہ ہم اس میں جس کی رائے کو سمجھے کہ جو زیادہ قرین ثواب نظر آئے اس کو اختیار کریں۔ تیسری بات جو ہے اس پروگرام کی صرف وہ یہ ہے، قرآن کے مفہوم اور معانی کو بیان کرنے کے ضمن میں ایک فرق ہمیشہ پیش نظر رکھا جانا چاہیے کہ ایک ہے احکام دین، ایک ہے حکمت دین۔ حکمت دین کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سے جو سائنٹیفک فینومینا ہیں ان کی طرف بھی اشارے کیے گئے، کوئی چیز جیولوجی کے میدان کی ہے، کوئی چیز اسٹرانومی کے میدان کی ہے، کوئی چیز بایولوجی کے میدان کی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے ایمبریولوجی قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ریفرنس آیا کہ نطفہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو اس کا تعلق کس سے؟ علم الحیوانات سے، علم جنین کہلاتا ہے ایمبریولوجی۔ تو سارے سائنٹیفک جتنے بھی ہمارے جو شعبے ہیں ان سب کے بارے میں قرآن مجید میں اشارات ہیں۔ ان کے بارے میں تو یہ بات تسلیم کر لی جائے گی کہ اگر ہمارے اسلاف نہ سمجھ پائے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ سائنس کا ابھی معلومات کا دائرہ بہت کم تھا، ابھی ان کے پاس وہ معلومات نہیں تھی، اپنی ان معلومات کے مطابق انہوں نے جو کچھ سمجھا، تو یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے وہ کیسے جائیں گے۔ ون کانٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، اپنے دور کے تمام معلومات جتنے بھی ہیں اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا۔ 7 آسمانوں کی کوئی تعبیر انہوں نے کی ہو، برجوں کے بارے میں کوئی تعبیر کی ہو، یا اور یہ کل فی فلک یسبحون کی تعبیر کی ہو، علقہ کا کوئی مفہوم بیان کیا ہو، اس میں تو اس بات کا امکان ہے کہ جدید معلومات سائنٹیفک روشنی جو ہے اس کی روشنی میں ہم ان کے مفہوم اگر جو ہے معین کریں تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، احکام دین، اس میں تو بالکل منطقی بات یہ ہے کہ اس کا سارا دار و مدار ہے حضور کے عمل سے۔ حضور کے عمل سے ظاہر بات ہے کہ استفادہ جو جتنا قریب تر تھا اس سے زیادہ کیا، سب سے زیادہ استفادہ کرنے والے صحابہ کرام،
नंबर 2 ताबेई, नंबर 3 तबे ताबेई। जो भी जितना दूर हो जाएगा उसका फासला बढ़ता जा रहा है। जो जितना करीब था उसने ज्यादा देखा है। अगर उसने हुजूर को नहीं देखा, हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों को देख लिया है अमल करते हुए। अगर हुजूर के तरबियत दिए हुए लोगों को नहीं देखा तो उनके तरबियत दिए हुए लोगों को देख लिया है। तो ये जो तवातुर अमल है उम्मत का, ये है असल में कि जो सुन्नत को मालूम करने का सबसे बड़ा जरिया है। लिहाजा जहां तक अहकाम दीन का ताल्लुक है उसमें कोई नई बात कहना जो है ये फितना है। ये है असल में फसाद की जड़। इसमें तो कोशिश करो पीछे से पीछे और पीछे और पीछे, यहां तक के पहुंच जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बमुस्तफा रसा की इस्लाह के दी हमऊस अगर बहुना रसीदी तमाम बूढ़ा। जहां तक दीन के अमल का ताल्लुक है, ये वाकया है कि कुरान मजीद में तो एक पारे के बकदर भी नहीं बनेगी वो आयात के जो अहकाम दीन से मुताल्लिक है, जिनसे फिकी मसाइल का इस्तेमाल होता है। 1/30 हिस्सा नहीं बनेगा पूरे कुरान का। उसका असल में सारा दारो मदार जो है वो सुन्नत रसूल पर है। नमाज की आप बताइए कि ताकीद जो है नमाज की वो कितनी मर्तबा आई, लेकिन नमाज की है तफसीली कहा कुरान मजीद में। सल्लू कमा रहे तुमूनी उसल्ली, सारा मामला जो है रूयत पर है, तुम मुझे देख रहे हो मैं कर रहा हूं। लिहाजा जहां तक अहकाम दीन का फिक़ह का ताल्लुक है उसमें पीछे जाइए आगे मत जाइए। लेकिन यह कि जहां तक इल्म और हिकमत का ताल्लुक है, खासतौर पर साइंटिफिक फिनोमेना का ताल्लुक है, उसमें जो भी मालूमात आज हासिल हो रही है उसके एतबार से अगर आप आगे बढ़े तो कतई कोई हर्ज की बात नहीं। ये उसूल है कि अगर इनको मद्देनजर रखा जाए, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं जब अपना जायजा लेता हूं मैं इन्हीं उसूलों पर, चाहे मैंने इन्हें आज पहली मर्तबा मैं इन्हें डिफाइन कर रहा हूं, मुअय्यन कर रहा हूं अल्फाज के साथ और आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन दर हकीकत मेरा इस पर अमल है, मैं इसी तरीके पर अमल पैरा हूं। चौथी चीज ये कि जो लोग भी दीन की किसी खिदमत और खास तौर पर जैसा कि मैंने अर्ज किया इकामत दीन की जिद्दोजहद, जो सिर्फ इल्म पढ़ना पढ़ाना और अपने हम ख्याल कुछ लोग छोड़ मरना, इसी को न समझे असल कारनामा, बल्कि यह कि इस दौर में जबकि ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, बर्रो बहर में फसाद रूनुमा हो चुका है, इस दौर में हमें करना क्या है? अल्लाह की हुकूमत कायम करना। इसी का नाम इकामत दीन है, इसी का नाम इजहार दीन अल हक अला दीन कुल्लिही है। तो जो भी दावत या तहरीक इस मकसद से उठे उसे अपने ऊपर लाजिम कर लेना चाहिए उलमा के साथ रब्त को ज़ब्त, अपने वक्त में से निकाले वक्त और उनके पास जाए, देखें उनके मुगालते क्या है। बसात ऐसा होता है कि कोई गलत खबर उन्हें पहुंचा दी जाती है, हमारा कॉन्टेक्ट नहीं। अब वो जो है अपनी नेक नियति से हर शख्स की बात समझ लेते हैं कि उसने ये बात कही है तो दुरुस्त हो, और उसकी बुनियाद पर एक गलत राय बनाकर बैठ जाते हैं। मेरे जो बैत के सिलसिले में जो एक फतवा पहले आया था 3 उलमा का, उसको गलत करार दिया गया था। जब मैंने तंजीम के लिए बैत का आगाज किया है तो उसके जिम्मन में मैंने जब एक आलिम दीन से रुजू किया तो आप हैरान होंगे, बिलीव इट और नॉट वाली बात है, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो वो बयान दिखाया ही नहीं, मुझे तो फलां शख्स ने टेलीफोन पर कुछ बताया था और उस पर कहा था कि अगर आपकी भी राय हो तो आपका भी नाम दे दूं, और उसमें यह मसला था ही नहीं। लेकिन जिस शख्स का नाम लिया गया वो भी एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत है, उभरती हुई शख्सियत, लिहाजा उन्होंने समझा कि इतना बड़ा झूठ तो कोई शख्स नहीं बोलेगा, लिहाजा उन्होंने कहा ठीक है मेरा नाम भी दे दो। लिहाजा उन्होंने फिर वो अपना जो तरदीदी बयान है वो शाये करवाया कि मेरे नजदीक इसमें कतई कोई कबाहत की बात नहीं, इसलिए कि मैं हाजिर हो गया उनकी खिदमत। अगर मैं ना गया होता आप सोचिए तो वो तो अंडे बच्चे देते, एक बात जो है वो तो बढ़ती है, उसके न मालूम कहां कहां असरात होते। लेकिन यह है कि रब को जब्त के जरिए से ये मुगालते, ये सुएजन जो है इनको अगर बिल्कुल खत्म नहीं तो कम से कम ये कि बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और 5वीं और आखिरी बात जिस पर मैं इस वक्त अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा वो ये है कि सिर्फ किसी एक स्ट्रेटेजी के तौर पर नहीं, सिर्फ इसको एक वक्ती तदबीर के तौर पर नहीं, बल्कि कल्ब की गहराइयों से हर वो दावत के जो इकामत दीन को अपना हदफ बनाकर खड़ी हुई हो, उसके लिए लाजिम है कि उलमाए हक का कॉन्फिडेंस हासिल करे, पूरी कोशिश करे, भरपूर कोशिश करे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई शख्स अपनी जगह पर कितना ही फन्ने खां बना सकता हो, वो इस उम्मत के अंदर कोई मुअस्सिर जो है काम नहीं कर सकेगा जब तक कि उलमा में से, छोड़ दीजिए उनको जो उलमाए सू है, जिनको कि अपनी गद्दियों का कोई खतरा लाहिक हो जाता है, जिन्हें यह अंदेशा हो जाता है कि हमारी भेड़ें जो है गले की जो है कूट कर किसी और के गले में शामिल ना हो जाएं, जिनके बारे में दिल गवाही दे कि ये लोग जो है उस नफ्सानियत की सतह से बहुत बुलंद है,
یہ حق کے ساتھ انہیں جو اندیشے لاحق ہو گئے ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اندیشے جو ہے وہ ان کے تجربوں کی وجہ سے، صرف تجربات جو انہیں ہوئے اس کی وجہ سے ان کو ایک الرجی ہو گئی، اندیشہ ہو گیا ہے، تو ان کا کانفیڈنس حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اب آپ کو میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نے سن 73 میں غالباً پہلی قرآن کانفرنس کی تھی، ابھی یہ آج تو سن 84 میں بات کر رہا ہوں، یہ 72 یا 73 کی بات ہے، پہلی قرآن کانفرنس۔ اس میں کون لوگ آئے تھے؟ اس میں مولانا محمد یوسف بنوری صاحب تشریف لائے۔ اس میں ایک ہی وقت میں نے اس وقت یاد ہوگا جو لوگ بھی اس وقت موجود تھے، میں نے کہا تھا کہ قران الصادین نام کی ایک شے ہمارے یہاں آیا کرتی ہے، دو چیزیں، دو نہایت مسعود چیزیں جمع ہو جائیں۔ میں نے کہا یہاں تو قران السعداء ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پر 3 عظیم شخصیتیں جو ہے ان کے جو جانشین ہیں وہ موجود تھے۔ وہاں ایک طرف مولانا عبد الرحمان صاحب تشریف فرما تھے جو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، دوسری طرف مولانا عبید اللہ انور صاحب تشریف فرما تھے ہماری اسٹیج پر کہ جو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین، اور تیسری عظیم شخصیت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب۔ تو میری تو ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے، اور جو حضرات میرے قریب ہیں وہ جانتے ہیں، اس وقت بھی کیونکہ ان بزرگ سے اس وقت مجھے تعلق تھا، تو انہوں نے میرے اس فعل پر یہ کہہ کر تنقید کی تھی کہ ان مولویوں کو سر پر بٹھا کے کیا لینا ہے، ان مولویوں کی تو ہمیں تردید کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ میرا مزاج یہ کبھی نہیں رہا، میں علماء کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور مؤدبانہ حاضر ہوتا ہوں، اور میں تو یہ سمجھا کرتا ہوں میرے لیے بہت بڑی چیز جو ہے میرے تحفظ کی یہ ہو گئی ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، مجھے عالم ہونے کا دعویٰ ہی نہیں، ورنہ یہ کہ اگر کہیں مجھے بھی کوئی غرہ علمی ہو گیا ہوتا تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کوئی خناس میرے دماغ میں پیدا کر دیتا۔ میرے لیے تو سب سے بڑی ڈھال یہی ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تو امی ہوں، امی رسول کا امی امتی ہوں، کہ وہ بھی اس زمانے کے جو بھی رواج تھے اس کے مطابق ان کی تعلیم نہیں ہوئی تھی اور میری بھی کوئی تعلیم نہیں، میں تو امی ہوں۔ اور میں نے کھلم کھلا یہ بات کہی ہے، مولانا محمد مالک قادری سے پوچھیے گا جا کر، میں نے اپنی ساری کتابیں لے جا کر ان کے قدموں میں ڈال دی، میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں کوئی چیز ایسی مجھے دکھا دیں کہ جو ائمہ اربعہ اور امام بخاری، اگر تو آپ صرف سمجھتے ہیں کہ حنفیت کی اسلام ہے تو میرا راستہ اور ہے، آپ کا راستہ اور ہے، کہنے نہیں ہم تو یہ نہیں سمجھتے، جب ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت ہی کے ہیں یہ تمام ائمہ تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ 5 ائمہ کا دائرہ میں کھینچ رہا ہوں، اس سے باہر جو چیز نظر آئے مجھے بتا دیجیے، ابھی نکال دوں گا۔ میں نے تو اپنے اس کتاب کے بارے میں عرض کیا تھا، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ سن 70 کی بات عرض کر رہا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا مزاج کیا ہے۔ سن 70 میں نے یہ کتاب کا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق مولانا بن نوری کی خدمت میں پیش کیا تھا، جبکہ وہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، کہ حضرت اس کو یہاں پڑھ لیجئے، میں اسے بڑے پیمانے پر پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ارادے کو پورا کروانے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ کہ میرا ارادہ ہے، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی غلط سے ہو تو میں بھی نکال دوں۔ صرف ایک جملے میں انہوں نے ترمیم تجویز کی، وہ میں نے کر دی، اور میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے وہ جملہ جو ہے اور نکھر آیا اور ابھر آیا، میرا جو مفہوم تھا اور واضح ہو گیا، لیکن یہ کہ ایک ذرا سے غلط بات کا جو اس میں احتمال پیدا ہو گیا تھا اس سے وہ پاک ہو گیا۔ تو میرا مزاج تو یہ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ عجب اور وہ تکبر کہ میں ہی ہوں اور میں ہی سمجھا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے۔ جو بھی کام کرنے کی توفیق دی اس سے دی، ابھی حال ہی میں کل جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ختم ہوا ہے یہ بھی اس کی توفیق سے، لیکن مجھے آج صبح یہ خیال آ رہا تھا، آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں تو بات کرتا ہوں دل سے، دل کو بات ہو، کھلی بات ہو۔ مجھے ایک امید ہوئی ہے کہ جیسے ہم نے قرآن کانفرنس کا نام شروع کیا اور وہ اتنا عام ہو گیا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم نے اگر کوئی کام شروع کیے تو اس نہج پر کام جو ہے اکیڈمیز شروع ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ایک کام کو کرنے کے لیے 100 آدمی ہو، یہ کہ آپس میں کھینچ تان نہ ہو، آپس میں تصادم نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے پر کام کرنے والے سینکڑوں ادارے بن جائیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ اسی طریقے سے یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے دورہ ترجمہ قرآن اس تراویح کی نماز کے ساتھ، کہ جب ایک شخص سے کھڑے ہو کر سننا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر یہ کہ ذرا وہ وقت لگا کر اسی وقت اسے ترجمہ سنا دیا جائے تو چاہے وہ عالم نہ ہو، عربی نہ جانتا ہو، کم سے کم 25% تو قرآن کا وہ سمجھ لے گا سنتے ہوئے، جاہل سے جاہل انسان بھی، اس لیے کہ الفاظ کی ایسوسیشن قائم ہو جائے گی مفہوم کے ساتھ، اور اس کو جب سنے گا تو مفہوم ادھر آ جائے گا۔ تو 25% بھی اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ لے
تو میرے نزدیک یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی اس کی توفیق دے۔ اور جیسا کہ رات ہمارے بعض دوستوں نے اپنے بات تجربات بیان کیے کہ جتنا یہ کٹھن نظر آ رہا تھا اتنا کٹھن ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں وہاں جو سینکڑوں لوگ آ رہے تھے، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دفتری کام پورے کیے، جنہوں نے اپنی کاروباری مصروفیت کو بھی جوں کا توں برقرار رکھا ہے۔ صبح کا وقت مل گیا سو لیے، دوپہر کا کچھ وقت مل گیا شام کو ہو گیا سو لیے، لیکن یہ کہ رات کا 4.5 گھنٹے کا وہ معاملہ جو ہے، اور الحمدللہ یہ نہیں ہوا ہے کہ پہلے دن جوش میں لوگ آ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہو، مسلسل حاضری بڑی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کرے کہ اس کی طرف توجہ ہو جائے لوگوں کی اور وہ اس کو بھی شروع کر لیں، تو یہ میرے نزدیک خاص طور پر وہ جاہلیت قدیمہ جو ہے، وہ مشرکانہ اوہام، ان کی جڑیں تو کٹتی چلی جائیں، یہ شفاعت باطلہ کے عقائد جو بیٹھے ہوئے ذہنوں میں وہ کٹتے چلے جائیں، اوہام کا تمار جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ محض ترجمہ بھی اگر 25% بھی قرآن کا ترجمہ کسی شخص نے اس وقت جو ہے وہ سمجھتے ہوئے تراویح کی نماز ادا کی ہو، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ قلا قبا ہوتا چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ بھی دعا فرمائے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اب تک خیر کی توفیق بخشی ہے وہ اسے شرف قبول بھی عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی ہمت دے کہ وہ اس میدان میں اگر میرے ساتھ آ کر جڑ کر، میرے ساتھ مل کر، میرے دست و بازو بن کر یہ کام کرنا چاہے سراخوں پر نہیں تو اپنی اپنی جگہ پر کوئی کام کرے۔ میں اجارہ دار نہیں ہوں، میرا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی اور کا کوئی ٹھیکہ ہے، نہ میرا ٹھیکہ ہے۔ جس کو بھی اللہ توفیق دے، جو بھی اس میدان میں آئے، اپنا تن من دھن لگائے، اپنی زندگی، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں صرف کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مسائل کو بھی صرف قبول عطا فرمائے۔ اور اگر ہمارے درمیان خلوص ہوا تو آج نہیں تو کل ہم جمع ہو جائیں گے۔ واللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجھے کسی کے بارے میں کوئی اندیشے ہو، کسی کو میرے بارے میں کوئی خدشات ہو، تو ٹھیک ہے، اگر ہم جڑ نہیں سکتے اپنی اپنی جگہ پر کام کریں گے، تو اگر خلوص ہوگا تو آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔